غزوہ بدر کا مکمل واقعہ۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی اور سب سے فیصلہ کن جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں اللہ تعالی نے قلیل تعداد میں موجود مخلص ہجرت کرنے والوں کو فتح دلائی۔ مسلمانوں کو کثیر تعداد میں موجود کفار مکہ پر فتح عطا فرمائی۔ پسی منظر، نبی کریم اور صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے اموال اور جائیدادیں کفار نے ضبط کر لیں۔ جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ واپس آ رہا ہے تو نبی کریم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ مسلمانوں کو ان کے نقصان کا کچھ بدلہ مل سکے۔ لیکن ابو سفیان کو خبر ہو گئی اور اس نے مکہ والوں کو مدد کے لیے بلایا۔ مکہ سے 1000 مسلح افراد پر مشتمل لشکر روانہ ہوا۔ جنگ کا آغاز، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ 86 مہاجر ہی تھے، 227 انصار، 2 گھوڑے 87 اونٹ، جبکہ کفار 1000 سے زیادہ، 100 گھوڑے، 600 زرہ بردار اور ساز و سامان سے لیس تھے۔ نبی کریم نے بدر کے مقام پر خیمہ نصب کیا اور رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ اے اللہ، اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ معجزات، فرشتوں کا نازل ہونا۔ اللہ تعالی نے سورہ الانفال آیت 9 میں فرمایا، اس ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بی1000 من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے۔ نبی کریم نے مٹھی بھر کنکریاں پھینکیں اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، جس سے کفار کی صفیں منتشر ہو گئیں۔ نتیجہ، ستر کفار مارے گئے، جن میں سردار ابو جہل بھی شامل تھا۔ ستر قیدی بنائے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ سبق، اللہ پر توکل فتح کی کنجی ہے۔ کم تعداد میں بھی ایمان، اخلاص اور قیادت ہو تو کامیابی ممکن ہے۔ دعاؤں کی طاقت اور رب کا مددگار ہونا اصل قوت ہے۔ بدر والوں کو خاص مقام حاصل ہے۔ نبی نے فرمایا، اللہ نے بدر کے لوگوں کو بخش دیا جو چاہے کریں۔ صحیح مسلم۔